پہلا سوال یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوست اور بزرگ زیران خان صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب، یہ عبدالرؤف صاحب نے امریکہ سے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو پتہ کئی مختلف قسم کے جو ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کیا داڑھی کے بغیر امامت کروانا درست ہے جبکہ داڑھی والے لوگ موجود بھی ہوں مقتدیوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت یا امام کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہو وہ امامت کروائے اور جس کی داڑھی نہ ہو وہ امامت نہ کروائے، بلکہ احادیث میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایک بچہ، حالانکہ بڑے لوگ داڑھی والے لوگ موجود تھے، اس کے باوجود ایک بچہ امامت کرواتا رہا، اور اس کی وہی وجہ ہے جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ جو روایات آتی ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو ترتیب بیان فرمائی، اس میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم جاننے والا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو وہ امامت کروائے، عالم بالقرآن یا اقرأہم بالقرآن۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر حضور نے فرمایا کہ جو ہجرت میں مقدم ہو۔ دراصل ہجرت کا یہاں پہ تھوڑا سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت گویا اسلامی مرکز مدینہ بن گیا، اور اس مرکز کو کوئی حکومت ہو یا کوئی امت ہو یا کوئی فرقہ ہو، اس کا مرکز اگر مضبوط ہوگا تو ارد گرد بھی وہ مضبوطی پھر قائم رہتی ہے۔ تو اس وقت اس مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ لوگوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، اس لیے اس وقت ہجرت کو گویا واجب قرار دیا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضور نے ہجرت کے متعلق فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب اس طرح اس کی فرضیت نہیں رہی کیونکہ وہ غرض جو ہے پوری ہو چکی۔ بہرحال تو اس لیے اس وقت ہجرت ایک بہت بڑی چیز تھی، اسی لیے قرآن کریم میں بھی مہاجرین کے متعلق اور بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے بھی اس وقت اس دور میں جو ایک شرط بیان کی وہ یہ تھی کہ جو ہجرت میں مقدم ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پھر عمر اگر قرآن کریم پڑھنے والے یا جاننے والے برابر ہوں، اس کے بعد ہجرت میں بھی اگر سب برابر ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب ان میں عمر میں کون بڑا ہے، تو جو بڑا ہے اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح ترمذی میں جو حدیث سیاستہ کی ایک اور کتاب ہے اس میں بھی یہی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں ایک اور اضافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حدیث میں موجود ہے۔ اس میں پہلی تو وہی بات ہے، لیکن دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا علم جو زیادہ رکھنے والا ہے، وہ اگر سب لوگ قرآن کریم پڑھنے یا جاننے میں برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا سنت کا علم زیادہ کون رکھتا ہے، اس میں اگر برابر ہیں تو پھر فرمایا ہجرت میں جو مقدم ہے وہ کروائے، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر فرمایا کہ پھر عمر میں جو بڑا ہے اس کو امام بنا لو۔ تو یہ دراصل یہ ساری باتیں ہیں جو اصل شرائط ہیں، اور کسی جگہ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو نہیں بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ امامت دراصل ایک انتظامی بھی امر ہے۔ جب یہاں پہ انتظام ہو، انتظامیہ قائم ہو جائے تو جو امام مقرر کر دیا جاتا ہے پھر اس میں یہ چھوٹے چھوٹے نقائص نہیں نکالے جا سکتے، ان شرائط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق جب کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، مرکز کی طرف سے مقرر کیا جائے یا لوگ اس کو مقرر کریں، تو پھر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، ان کی بنا پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اچھا اس نے داڑھی نہیں تو یہ امامت کیوں کروا رہا ہے۔ اگر مرکز نے اسے مقرر کیا ہے تو پھر اس میں وہی آئے گا کہ جو مرکز کی اطاعت ہے وہ لازمی۔ تو یہ بالکل خان صاحب آپ نے بہت اچھی یہ بات جو ہے آخر پہ یہ بھی اچھا کیا، یہ بیان کر دیا کہ
اور بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا کہ امام جو مقرر ہوا ہے ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہے، ہم میں جیسے کئی کمزوریاں ہیں اس میں بھی بیچارے میں ہو سکتی ہیں، تو اس کی روزمرہ زندگی میں اگر کوئی کمزوری نظر آئے تو بعض لوگ اس کو اس کی امامت سے باندھ دیتے ہیں جی کہ جی اس میں تو فلاں کمزوری پائی جاتی ہے یا فلاں معاملہ ہوا تھا اس میں ان کا رویہ درست نہیں تھا، اس لیے میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ وہ نماز آپ کی اگر آپ نظام سے ہٹ کے پڑھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول نہیں ہو سکتی، کہ جہاں آپ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کی طرف سے قائم کردہ نظام ہے اس سے ہٹ رہے ہیں، اور گویا آپ اس شخص کی کسی ایک خرابی کو دیکھ کر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں جی فلاں خرابی اس میں پائی جاتی ہے اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ اپنی ذات میں ایک لحاظ سے دعویٰ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں جس کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جا سکتی، یا میں آئندہ بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے اور وہ بات درست نہ ہو اپنی ذات میں کہ اس نے چوری کی ہے، یا اس کے متعلق کوئی ایسے اس سے پوچھے کہ تم نے یہ فلاں کام کیا ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ واویلا کرے اور شور مچائے، تو حضور نے فرمایا کہ گویا وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے متعلق کسی نے اس طرح کی کیوں بات کی ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے تکبر کی ایک قسم ہے۔ تو اگر جو بندہ مقرر ہے اس میں کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی روزمرہ کے معاملات میں نظر آتی ہے تو اس کو اس بات سے باندھنا نہیں چاہیے اور اس معاملے کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ یہ دوسری طرف یہ الگ ذمہ داری جو امام مقرر ہے اس کی یہ الگ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے معاملات کو دوسروں سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ ہو، لیکن عام جو لوگ ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر وہ پھر کوئی اس طرح کے اعتراضات کریں۔